سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا، آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا۔ کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے، ہندوستان جاؤ کام کرو نہیں، میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے۔ ولایت کا ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی ہے، ولایت کا ایک معنی، اور ایک ہے ولایت کا معنی حکومت، ایک ہے معنی حکومت۔ جیسے والی ہندوستان اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کا والی، ولایت کا جو رکھنے والا ہے۔ ولایت ایک معنی میں حکومت کا ہے اور ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی کا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا کہ اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی، تو بزرگوں نے فرمایا اس میں دونوں معنی آ گئے، اللہ رب العزت کی ولایت بھی اور پورے ہندوستان کی حکومت و ولایت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ اور جو رسول پاک کی زبان سے نکلا وہ ولایت چند سال کے لیے نہیں ہوتی، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں 800 سال گزر گئے، اب بھی وہ ولایت باقی ہے، آج بھی وہ ولایت باقی ہے۔ مجھے بتاؤ، اجمیر معلیٰ کشاں چلے جاتے ہیں عرس غریب نواز کے موقع پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غریب نواز کو دیکھا ہی نہیں۔ کون ہے ہم میں سے دیکھا ہوا؟ نہ قریب کے باپ دادوں نے دیکھا، پھر بھی وہ عقیدت و محبت کہ وہاں جان نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہیں، راستہ بھر تکلیفیں اٹھا کر کے بھی اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں، جس طرح سے بھی چاہے ایک جم غفیر اور سے غریب نواز میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی ولایت ہند ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غریب نواز کو عطا کی گئی، اور وہ ہے حکومت سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر ان کی قائم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کی ولایت، بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو بڑے آسان اور شاہانہ انداز سے نہیں آئے، آپ کا استقبال یا پھر عالیشان طریقے سے آپ کو نہیں لایا گیا، بلکہ یہ تو کفرستان میں آ رہے تھے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ یہ اجمیر ہے کہاں ہے؟ اجمیر کا نام لیا گیا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ اجمیر ہے کہاں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک جنتی انار دیا گیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں اس انار کو آپ نے تناول فرمایا تو آپ کی نگاہوں میں پورے ہند کا نقشہ سامنے ابھر کر آیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے اجمیر کی پہاڑیاں اور ندیاں بھی دیکھ لیا۔ راستہ طے کرتے ہوئے جب نکلے آپ تو آپ مدینہ رسول سے پھر واپس بغداد کے راستے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے، ملتان جو آج پاکستان میں، وہاں کے حالات بڑے خراب تھے، ملحد لوگ تھے، بہت سارے لوگ خدا کا ہی انکار کرتے۔ وہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس قدر سخت معاملہ کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا، کھانے میں زہر ملا کر۔ وہاں کا جو بڑا ملحد تھا اس نے اپنے 4 لوگوں کو، وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہیپناٹزم کہا جاتا ہے، عمل تنوین، سلا کر کے جو آرڈر دیا جائے، یہ عمل اس زمانے میں بہت مشہور تھا۔ ملتان کے ملحدین نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا، آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا۔ کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا، اور پھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ملحدین سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ زہر جس نے دیا تھا اسے واپس پہنچا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ معین الدین کا حافظ و نگہبان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کے اس قدر بارشیں ہوئی، سمجھ لیں آپ کہ مشقتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے،
اتنا ہی نہیں 30 سال تک آپ نے قیام فرمایا ملتان میں، وہاں تبلیغ اسلام کی خاطر. پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا تقریباً 8 مہینے تک. پھر وہاں سے دلی تشریف لائے. یہ جو آپ کا سفر ہو رہا تھا، یہ سفر جب شروع ہوا، ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں. ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا. تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے، دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے. ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی. راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا. اسے بڑا غرور تھا، تکبر تھا. اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا، پیشاب کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، ان تمام چیزوں میں تو ملوث ہے. اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں. اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے. یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا، کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا. ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر. اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں. میرے عزیزو، ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے. سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے. لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی اس کو راج ماتا کہتے تھے. راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی، علم نجوم کی ماہر. اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی. تو جب اس خاتون نے، اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے جو بڑے مندر ہیں، کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری وہ آ جائیں. اور آگ ہون کیا گیا. اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی. سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی. اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے، کوئی یہاں پر نہ آنے پائے، جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی. پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی. اس کے بعد پھر کیا کیا، بھوٹان کا ایک اور، بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی. ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں، ہماری دھرتی پر، اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے. کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی. یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے اس کا آتا پتہ، یہ کہاں رہتا ہے، کیا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے. ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش. یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، امامہ پہنا، داڑھی رکھا اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتا چلا کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں. وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے، صبح شام آتا رہا. ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا. اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا. وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجہ پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر دوں. تو رام پرکاش
اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا، لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، اس وقت رات ہو چکی تھی، آدھی رات۔ وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں، تو جیسے ہی داخل ہوا سرکار غریب نواز مصلی پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے۔ آتے ہی وہ بڑی داڑھی والا، بڑے امامے والا قدم بوسی کرتے ہوئے آیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے پوچھا، رام پرکاش کیا حال ہیں تمہارے؟ ہیں رام پرکاش کیا حال ہے تمہارے؟ اس کے ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور سرکار غریب نواز نے فرمایا، تقریباً 12 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے اور اب تک تم نے ملاقات نہیں کی۔ اور اس کے بعد جملوں پر جملے سرکار غریب نواز کے جب پڑھتے رہے، آخر میں آپ نے فرمایا، اچھا چلو کپ کپی چھوڑ دو، جس کام کے لیے آئے وہ کام تو پورا کر دو، جس کام کی غرض سے تم آئے تھے وہ کام تو پورا کر دو۔ جبے سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور قدموں پر رکھا اور کہا، میں نے بڑی زندگی جادو کہانت جوتشوں کے ساتھ گزاری، مگر یہ جمال غریب نواز کا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، جس کا دل بھی حسین ہو اور چہرہ بھی حسین ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں پر گر کر وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے نام ضیاء الرحمن رکھا۔ ضیاء الرحمن، اور وہی شخص ہے جو اجمیر معلیٰ تک لانے میں سرکار غریب نواز کا ہم سفر اور ساتھی رہا۔ یہ میرے مولا کی حکمتیں ہیں، ہر دشمن کے منہ کو موڑتا ہے اور اپنے دین کی خدمت پہ لگاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ کبھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حرم پاک کی حفاظت ان لوگوں سے کرتا ہے جو حرم کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایسا سیکورٹی گارڈ، باڈی گارڈ بن کر کے پورے سفر میں رہا کہ آپ پر جان نچھاور کرتا تھا جو جاسوسی کے لیے آیا۔ اور ادھر اجمیر سے ہوا یہ تھا کہ راج پرتھوی راج نے اعلان کیا تھا، جتنی چوکیاں ہیں سرحد پر سب پر یہ تصویر دی جائے اور سخت ناکہ بندی کی جائے کہ کوئی درویش آنے نہ پائے، اس شکل والا کوئی اندر آنے نہ پائے۔ تو سب جگہ چوکیاں لگائی گئی تھی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لاہور سے نکل کر تشریف لا رہے تھے، وہ پنجاب کا راستہ تھا، امرتسر کا، بھٹنڈا، پٹیالہ، یہ راستے سے ہوتے ہوئے آپ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے تھے۔ تو ضیاء الرحمن نے پہلے ہی بتایا کہ سرکار ہمارے داخلے کا کوئی راستہ پرتھوی راج نے چھوڑا نہیں، ہر جگہ سخت چوکیاں ہیں، کوئی بھی راستہ اندر داخل ہونے کا نہیں ہے۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ضیاء الرحمن، اب تو کفرستان میں نہیں، اب تو اسلام میں ہے۔ عقیدہ یہ رکھ، راستے بادشاہ نہیں بناتے، اللہ رب العزت بناتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا، تجھے معلوم ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ہو گیا، اللہ سے ڈرا، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ کھولتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آپ نے کنکریاں اچھالی اور کہا، چلو بتاؤ ہمیں کون سی چوکی بند ہے اور کون سا ناکہ بند ہے۔ سرکار غریب نواز کے ساتھ اس وقت چند فقیروں کی جماعت تھی، آپ ان کے ساتھ تشریف لے آئے۔ جس چوکی سے گزرتے تھے ضیاء الرحمن کہتا ہے میں کانپتا تھا، لوگ یہاں پر قتل کے در پہ تھے، لیکن حضور سرکار غریب نواز وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، نہ ایک فوجی دیکھتا ہے نہ ایک سپاہی پوچھتا ہے، کوئی قریب آتا نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز ان چوکیوں کے درمیان سے ہی اندر ہندوستان تشریف لائے۔ اس نے پوچھا ضیاء الرحمن نے، یہ شکل بھی وہ آپ کی پڑھ چکے، دیکھ چکے، اس کے باوجود آپ کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا، دیکھتا غریب نواز کے جمال کو وہ ہے جسے اللہ دکھانا چاہے۔ اللہ جسے دکھانا چاہے وہ معین الدین کو دیکھے، اور اللہ جس کی آنکھوں کو بند کر دے اسے کوئی معین الدین نظر نہیں آتا۔ ہندوستان تشریف لائے۔ مجھے یہ باتیں کرنے میں اس لیے مزہ آتا ہے میرے عزیزوں، لوگ ہزار رکاوٹیں ڈالیں، اسلام کسی ایسے درخت کا نام نہیں ہے جو مرجھا جائے۔ یہ وہ عظیم طاقتور درخت ہے جو مضبوط زمین کے سینے کو پھاڑ کر کے بھی اوپر نکل آتا ہے، یا اس قوت والے پانی کا نام ہے جس پانی کا راستہ کوئی پتھر اور چٹان بھی نہیں روک سکتی۔ اسلام تیری نبض میں، بلکہ شاعر نے جو کہا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دلی آئے۔
دلی پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا، سب جگہ ہلچل ہو گئی کہ وہ درویش آ گیا جس کی لوگوں کو تلاش تھی، لیکن ہمت کسی کی نہیں ہوئی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو جو غربا اور مساکین تھے وہ سب ٹوٹے ہوئے آ جاتے تھے، اس لیے کہ جملوں میں بلا کی تاثیر تھی۔ آپ جس کے لیے دعا فرماتے اسی دن وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا، سیراب ہو جاتا۔ دلی میں ایک بہت بڑی خبر پھیلی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مؤثر دعائیں، آپ کے کمالات، آپ کے کرامات، بھیڑ لگتی گئی، چوکیاں دیکھتی رہ گئی اور بہت سارے سپاہی پکڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہو نہیں سکا۔ یہاں تک کہ میرے عزیزو اب حالات ایسے بھی آئے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ہمیں اجمیر کا سفر کرنا ہے۔ پرتھوی راج کو خبر دے دی گئی کہ وہ دلی پہنچ گیا ہے اور اجمیر بھی آنے والا ہے۔ کہا کیسے آیا؟ کہا انہی چوکیوں کے بیچ میں سے آیا، وہیں سے آیا، کوئی نہیں دیکھ پایا۔ تو جتنی اس راستے پر چوکیاں تھی، جتنے فوجی تھے، سب کا اس نے قتل کروایا، سب کو مار ڈالا، قتل کروایا، اور اجمیر کی دھرتی کے آس پاس اور سخت پہرے لگائے۔ اس کی ماں نے بلایا اور کہا میں علم کہانت میں دیکھ چکی، اب اس درویش کا راستہ روکنا بیکار ہے، چھوڑ دے اور اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کر، ورنہ ذلت و رسوائی ہوگی اور بڑی بری موت مارے جائیں گے۔ ماں نے کہا بیٹے کو، جو پرتھوی راج کی ماں تھی، سمجھایا، لیکن وہ غصے میں لال پیلا تھا۔ اس نے کہا میں طاقت استعمال اگرچہ نہیں کروں گا، لیکن وہ درویش جو باطنی طاقت لے کر کے آئے اسی طرح کی طاقت میں بھی اس کے لیے استعمال کروں گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے دیکھتے اجمیر معلیٰ بھی پہنچ گئے، اجمیر بھی آئے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں کہ گھومتے پھرتے بھٹکتے کوئی اس طرح سے نہیں پہنچ گیا، بلکہ غریب نواز کے آنے کی اطلاع ہند کے کفر کو خبر تھی، اور یہاں کوہرام مچا ہوا تھا، آلریڈی پہرے لگے ہوئے تھے، روکنے کے لیے سارے انتظامات تھے۔ ان تمام تر دروازوں کو پھلانتے ہوئے شہنشاہ ہند اجمیر کی دھرتی پر تشریف لایا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد جو آپ کے اوپر سختیاں ہوئی وہ ایک دو نہیں، بہت ساری۔ آپ کو آتے ہی لوگوں نے گھیرنا شروع کیا، لیکن کئی لوگ، یہاں تک کہ تاریخ میں بتایا دلی سے اجمیر جانے تک راستے میں، دلی سے اجمیر جانے تک راستے میں 7,000 لوگ اسلام میں آ چکے تھے۔ وہ جس راستے سے گزر جائیں شمع اسلام کو روشن کرتے چلے جائیں، وہ خوشبو پھیلاتے ہوئے چلے جائیں۔ جب آپ اجمیر معلیٰ میں آئے تو آپ جہاں بیٹھے وہاں سے اٹھایا گیا یہ کہہ کر کہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہاں پر، اٹھ جاؤ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے بادشاہ کے راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہے ہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ وہ اونٹوں کو بٹھایا گیا، اس کے بعد وہ اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے، دن گزر گیا، رات گزر گئی، اٹھتے نہیں تھے، مار مار کر کے کھینچا گیا، اٹھتے نہیں تھے، اس لیے کہ غریب نواز کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ اونٹ ہی بیٹھے رہے ہیں۔ گفت ہے او گفت ہے خدا بوت، فارسی میں کہا گیا اللہ کے ولی کا جو قول ہوتا ہے وہ در حقیقت رب ذوالجلال کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے معافی طلبی کی، لوگوں کو خبر ہو گئی کہ اس درویش کی طاقت معمولی نہیں ہے، اور اونٹوں کو آپ نے اٹھنے کا حکم دیا تو دوبارہ اٹھائے گئے۔ پرتھوی راج نے کہا کہ میں طاقت کا استعمال نہیں کروں گا، جو یہ اپنی باطنی قوت کا استعمال کرتا وہی میں کرتا ہوں۔ تو وہاں پر موجود جو سب سے بڑا جادوگر تھا ان کا اجے پال جوگی، اسے بلایا گیا، بڑے انعامات اکرامات ساری چیزوں کا اعلان، اور اس کے ساتھ ایک بڑی فوج آئی۔ اب یہ جو مقابلہ ہوا جادو کا، ایک جادو کا اور ایک اللہ کے ولی کا، ولی کی کرامت ہوتی ہے، سحر اور شعبدہ بازی نہیں ہوتی۔ اجے پال جوگی نے آگ پھینکنا شروع کیا، لیکن ان میں سے آگ کی ایک چنگاری بھی غریب نواز کے جبے کو نہیں جلا سکی، اس لیے کہ وہ جھوٹی آگ تھی، جادو کی نظر بندی ہو سکتی ہے۔ پتھر پھینکنے کی کوشش کیا، آپ نے حصار فرما لیا تھا، اپنے ارد گرد گھیرا بنایا، آپ اور آپ کے مریدین تھے، ایک پتھر بھی اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اللہ جس کی مدد فرمائے میرے عزیزو، اس نے اپنی طاقت و قوت سے ہوا میں اڑنے کا عمل دکھایا۔ ہوا میں اڑنے کا عمل، سرکار غریب نواز کی لکڑی کی جو کھڑاؤں تھی، چپل نالین، آپ نے اسے حکم دیا اور کھڑاؤں اوپر اڑی اور اس کے سر کو مارتے ہوئے نیچے لے آئی۔ اب یہ آخری بات تھی،
اس نے ہر طرح کے حربے اپنا کر دیکھ لیے. اس کے بعد اسے پتہ چل گیا جادو کا مقابلہ جب جادو سے ہوتا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک جادو دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں اللہ کے ولی سے ہے. اور کرامتیں ہیں جادو کو تو تہس نہس کر دیتی ہیں. اجے پال جوگی تھک ہار کر کے کہا میں ہند کا سب سے بڑا جادوگر ہونے کا فخر رکھتا تھا، مگر تمہارے جیسی طاقت میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور سب کے سامنے تمہاری چپلوں نے مجھے نیچے اتارا ہے. تو پھر اگر غریب نواز کا ہاتھ پڑے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے جائے، پیر پڑے تو پتہ نہیں تحت الثری میں پہنچ جائے. اس نے اسی وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شرف اسلام سے وابستہ ہوا اور بیعت بھی کیا. آپ نے اس کا نام عبداللہ بھی رکھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آئے اور وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. ان تمام واقعات سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، عطائے رسول کا لقب بالکل پرفیکٹ ہے سرکار غریب نواز کی شان کے لیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے بھی ہیں، اولاد میں سے بھی ہیں، اور عالم ہونے کے اعتبار سے نائب رسول بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جس طرح دشمن آتے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن اخلاق رسول دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتے، اسلام میں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ عطا غریب نواز کو بھی عطا کی تھی. جو بھی دشمن آتا تھا وہ آپ کا مرید بھی ہو جاتا، یہاں تک کہ عورتیں بھی آئیں بہکانے کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کئی کئی دن تک آتی رہی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اسلام میں داخل کیا. سب وہاں کے انا ساگر کا پانی بند کیا گیا، راستے روکے گئے. یہ ساری تکلیفیں جو میں نے عرض کیا اسلام کی شوکت کو روکنے کے لیے، اسلام کی بڑھتی ہوئی توانائی اور قوت کو روکنے کے لیے. اے مسلمانوں، اگر آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا پرتھوی راج ہماری مسجدوں کو روکتا ہے یا ہمارے مساجد اور منابر اور معابد کے لیے رورے اٹکاتا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں. جو غریب نواز کی قوم ہند میں آباد ہے انشاءاللہ العزیز، جیسے اجمیر معلیٰ میں میرے مولا نے مدد فرمائی تھی، ہند کے غریب نواز کے مریدین کی آج بھی مولا ویسی مدد نازل فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ یہ ہندی مسلمان سرکار غریب نواز کے مشن پر تو آ جائیں، آپ اپنے مشن پر آ جائیں. آپ اپنی توانائی اور قوت یہاں پر دنیا حاصل کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہ لگاؤ. اے جوانوں، اے نوجوانوں، تمہیں تو ایک کوئی حسن والی پری دکھا دی جائے ایمان خراب ہو جائے، لوگ دولت دکھا دیں تو تم اپنا سارا منصب چھوڑ کر ادھر چلے جاؤ. ایک بات یاد رکھ لینا کہ آپ سرکار غریب نواز کے عاشق ہو اور ان کے سچے پیروکار ہو تو تمہیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا کہ دنیا مجھے حسن دکھائے گی، جمال دکھائے گی یا مال و دولت دکھائے گی، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے جو جان مانگو تو جان دے دو، جو مال مانگو تو مال دے دو، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دے دو. اس عقیدے کے ساتھ اگر جیتا رہا مسلمان تو میں سمجھتا ہوں تمہیں کیا تمہاری جوتیوں کو بھی خریدنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی، کوئی نہیں خرید سکے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم آج عقیدت مندانہ طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج چھٹی شریف ہے، عرس غریب نواز ہے. اجمیر معلیٰ میں ایک سما وضع ہوگا، نورانی برکھا برس رہی ہوگی، آپ کی تربت انور پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اس لیے کہ وہ سلطان الاولیاء ہے. اور جب آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اولیاء کاملین نے یہ لکھا ہے ہند کے سارے اولیاء کرام سرکار غریب نواز کے دربار پر حاضری دیتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ کیسا سما ہوگا جب سرکار غریب نواز دولہے کی شکل میں مظہری پر آرام فرما ہو اور آپ کے کسی جانب بختیار کاکی ہو، کہیں نظام الدین اولیاء ہو، صابر کلیری ہو، فرید الدین گنجے شکر ہو، اور اولیاء کاملین کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس موجود ہو. اگرچہ ہم اجمیر نہیں پہنچ سکے لیکن ہمارے دل آج بھی اجمیر معلیٰ میں ہیں، ہماری روحیں تربت غریب نواز کے بوسے لینے کے لیے بے قرار ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ سرکار غریب نواز ہے جن کا نام لوگ کم جانتے ہیں. نام آپ کو معلوم ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن ہے. حسن نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو القاب ہیں آپ کے یا تو معین الدین سے جانتے ہیں یا تو غریب نواز سے جانتے ہیں. یہی دو چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے. معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا اور غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا. ہمیں یہی دو چیزیں تو چاہیے ہی، ہمارے دین کی وہ مدد کرے اور ہماری غریبی میں وہ غریب نوازی کرے. یہی دو چیزیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان انہیں انہی دو القاب سے مشہور رکھا ہے. خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یہ جو آپ کو لقب دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ میں بتا دوں.
یہ دمشق کے یا بغداد کے کسی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی، خواجہ اوحد الدین کرمانی اور کئی اولیاء جو غریب نواز کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت سبوں نے اپنی اپنی ایک کرامت کا اظہار کیا۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو تم اپنی اپنی منازل طے کیے ہو بتاؤ، کہاں کہاں تک اپنے مقامات پر پہنچے ہو۔ ایک بزرگ نے اپنے مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سونے کے سکے نکالے اور پیش کیا کہ میں جب کبھی اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالوں اللہ تعالیٰ مجھے سونے اور جواہرات عطا فرماتا ہے۔ اس میں خواجہ اوحد الدین کرمانی تھے، وہ اپنا جو عصا رکھتے تھے، عصے کو انہوں نے یوں مارا تو پورا عصا جواہرات کا یعنی چاندی کا بن گیا، اور اس پر قسم قسم کے جواہرات تھے۔ اور ایک بزرگ نے مصلے کو کہا کہ اوپر اٹھ جا، تو بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں موجود تھا۔ اسی اثنا میں سرکار غریب نواز خاموش بیٹھے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین تم بھی اپنی کچھ چیزیں بتاؤ۔ تو بڑے اصرار کے بعد آپ نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر رکھ دیں، پکی ہوئی 2 روٹیاں تھیں۔ تو دوسرے اولیاء کاملین نے اپنے بڑے بڑے جو کرامات دکھائے، کسی نے سونے، جواہرات، چاندی اور بہت ساری چیزیں، اس میں روٹیوں کی کیا قیمت؟ تو سب وہاں رکھے ہوئے تھے، سونے، جواہرات، چاندیاں، اس میں 2 روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ان درویشوں کے درمیان ایک فقیر آیا اور کہا اے اللہ والوں کی مجلس، اے اللہ والوں، تمہارے گھر سے اور تمہارے دربار سے کوئی منگتا مایوس نہیں جاتا، بڑا بھوکا ہوں، بہت دیر کا بھوکا ہوں، مجھے تم لوگ کچھ کھلا دو۔ اس فقیر کو بلایا، خواجہ عثمان ہارونی نے اس سے وہ سونے کے سکے سب دے دیے، کہا لے کھا لے۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، چاندی دے دیا، اس کو کھا لے پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو آپ کے سامنے 2 روٹیاں رکھی ہیں وہ مجھے چاہیے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے وہ روٹیاں اٹھائی اور دی، اور سارے اولیاء جو بیٹھے تھے ان سے کہا تم سبوں نے اپنی اپنی کرامات دکھائی اپنی جگہ پر، لیکن میرا معین الدین وہ دکھایا جو غریبوں کی ضرورت ہے، جو امت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز اس دن سے کہا جانے لگا، بلکہ اور بھی دیگر وجہ تسمیہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج ہم سب کی عقیدت اجمیر معلیٰ سے وابستہ ہے۔ اے مسلمانوں، آخری میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، اب ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کچھ لوگ زہر اگل رہے ہیں، کچھ سادھو سنت پنڈت جنہوں نے سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کی، میں ان کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں چند دنوں کے بعد تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پرتھوی راج کا ہوا تھا، یا تو پھر انتظار کرو کہ کوئی کھڑاؤ آئے جو تمہارے سروں پر بھی پڑے۔ اللہ رب العزت یا تو انہیں ہدایت دے یا تو پھر ہلاک فرمائے۔ جو غریب نواز کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جس کی ہمت ہے وہ اللہ سے جنگ کرے۔ جنہوں نے چھیڑا ہے غریب نواز کو وہ در حقیقت اللہ سے جنگ کو چھیڑ چکے ہیں۔ انتظار کرنا میرے عزیزوں، بڑی بری موت وہ مارے جائیں گے۔ لیکن میں اپنے معاشرے میں بھی یہ کہوں گا، کوئی بد عقیدہ آ کر کے شان غریب نواز میں گستاخیاں کرتا ہے تو فوراً اپنی مجلسوں سے اسے پاک کر دو، یا اپنی مجلسیں اس سے پاک کرو اور اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اولیاء کی دشمنی اور گستاخی میں کبھی نہ جینا، بلکہ ان کے قدموں سے وابستہ رہ کر ان کی غلامی میں ہی جیتے رہنا۔